اللہ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرمایا، عام انسان کے لیے فرمایا ہدی للناس۔ ساری کائنات مسلمان ہو غیر مسلم ہو ہر ایک کے لیے اللہ نے فرمایا ہدی للناس۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب اتاری، اور مومنوں کے لیے اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے اللہ نے یہ کتاب رحمت بنائے۔ میرے دوستو، یہ آسمانی کتابیں اور آخر میں جو اللہ نے ہمیں قرآن بخشی ہے، یہ سب سے بڑی کتاب ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اللہ یہ قرآن کو، یہ کتاب کو، چھوٹی سی کتاب کو پہاڑ پر اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ کے خوف سے اور اس کتاب کے وزن کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو کر پڑھنے لگے گا اور اڑنے لگے گا۔ اللہ کا وہ کتاب اتنا وزنی اور اتنا قوت والی کتاب ہے، اللہ نے اس کتاب کو چھوٹے سے انسان کے دل میں بٹھا دیا۔ میرے دوستو، یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے اس پوری کتاب کو شفا بنا رکھا، اور یہ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے ہدایت بنایا، اور پورے مومنوں کے لیے اللہ نے رحمت بنائے۔ ہم اس کتاب کو پڑھتے رہے، تھوڑا سا روزانہ، عام آدمی سے میں درخواست کرتا ہوں روزانہ آدھا پارہ پڑھ لیا، اگر نہ ہو تو روزانہ 2 پارہ پڑھ لیا کریں۔ قرآن شریف کو اٹھا کر دیکھیں، اس کی نورانیت کو دیکھیں، اللہ اس کی ہمیں محبت عطا فرمائے، اس کی اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اصل ہم سیکھیں ہیں تو دوسروں کو کہاں سے سکھائیں؟ اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے تو ہم کیسے پڑھائیں؟ ہم کیسے پڑھیں؟ خود پڑھیں گے تو اپنی اولادوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ میرے دوستو، ہم قرآن سے دور نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو ہمیشہ پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے قبر میں اس کے جسم کو رکھنے کے بعد جب مٹی ڈالی جاتی ہے، فرشتے آنے سے پہلے قرآن اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، سرانے کھڑا ہو کر فرشتے کا جواب دیتا ہے، اور ان کے پاس اس کی شفاعت کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے کہ یا اللہ اس پر آسانیاں پیدا کر، کیونکہ مجھ پر یہ عمل کرتا اور مجھے اٹھا کر پڑھتا تھا۔ میرے دوستو، ہم سال گزر جاتے ہیں، قرآن کو اٹھانے کی توفیق نہیں۔ کل خدا پوچھے تو ہم کیا جواب دیں؟ قرآن پڑھ لینا اصل نہیں ہے، ہم قرآن کو اٹھا کر پڑھیں۔ اب مبارک مہینہ آ رہا ہے، آج یا کل چاند دکھنے والا ہے رجب کا۔ حضور نے فرمایا رجب شہری و شعبان شہر اللہ و رمضان شہر امتی، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، ہم قرآن کو شروع کریں، آج سے شروع کریں، نیت کر لیں ہم قرآن کو اٹھائیں گے، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ جو نہیں پڑھے ان کو موقع ہے سیکھنے کا۔ کل اللہ کے در پر یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ مجھے کوئی سکھانے والا نہیں ہے اور بولنے والا نہیں تھا، میری ذمہ داری تھی میں آپ کو سنا دیا، اور آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ قرآن نہیں پڑھے تو سیکھیں۔ میں بڑا ہو گیا، مجھے زبان نہیں پلٹتی، نہیں، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے زبان پلٹتی ہے۔ اللہ نے قرآن کو آسان سے آسان بنا دیا ہے، وہ کیسے زبان نہیں پلٹ سکتے؟ ہم کوشش کریں گے، اللہ ہماری رہبری فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے پورے مبارک مہینوں میں اپنی اس کی قدر دانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو بارہا اپنے کلام پاک پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔